قوم کے اس عظیم بیٹے لیفٹیننٹ ارسان عالم ستی کے شہید کے گھر آ کے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ یوم شہداء جو آج پوری قوم یوم دفاع کے طور پہ منا رہی ہے، اس یوم دفاع کا منانے کا جو مقصد ہے وہ اپنے غازیوں کو، شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے اس یوم دفاع کو مظلوم کشمیریوں کے یکجہتی کے دن کے طور پر منانے کا جو فیصلہ کیا ہے، آج پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ مل کے 1965 کے اپنے ان غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آئیں شہید کے گھر چلیں، یہ ایک مقدس فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی عوام تک ان شہیدوں کی فیملیز کا جو اس پاک دھرتی کے اوپر قرضہ ہے، اس کو میڈیا کے ذریعے بتانا اور ان شہداء کی فیملیز کو یہ یقین دلانا کہ ہمارا اس حکومت کا افواج پاکستان ہوں، پولیس ہو، رینجرز ہوں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیولین اور ایون میڈیا کے اندر وہ تمام شہید جنہوں نے اس پاک سرزمین کو پرامن بنانے کے لیے اس دھرتی ماں پہ اپنا پاک لہو نچھاور کر کے اس کے امن کو بحال کیا، اور آج کا دن ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، آج کا دن ان غازیوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے، اور آج کا دن یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منا کے جو پاکستان کے دفاع کا ایک لازمی جز ہے، جسے ہم دفاع پاکستان اور خسار پاکستان، دفاعی خسار کے طور پہ جو کشمیر کا رول ہے، پاکستان کا دفاع اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ تو آج کے دن ہمیں جہاں اپنے ان قوم کے قابل فخر بیٹوں کو، جنہوں نے اپنے لہو سے امن کے دیے روشن کیے اور پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جس بہادری اور جرأت سے ہر جنگ میں سیسا پلائی دیوار بن کے اپنے عزم اور چٹان کی طرح حوصلے اور ولولے سے دشمن کے ناپاک عزائم کو ملیا میٹ کیا، آج کا یہ دن ہمیں پاک فوج کے ان بہادر بیٹوں کو یاد کرنے کا دن اور خراج تحسین پیش کرنے کا دن، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ان مظلوم بیٹے، بہنیں، مائیں، بچے، بوڑھے، جوان جو 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہندوستانی استحصال کا شکار، ریاستی قیدی بنے ہوئے ہیں، اور جو کرفیو کے ساتھ ساتھ ہندوستانی اس لینڈ لاک کے اندر مقید اور قید، جو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور ہر طرح کے جو بنیادی حقوق جو ان کے تھے
ان کو یرغمال بنا کے ایک مخصوص RSS آئیڈیالوجی کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کے جمہوری حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں وزیر اعظم پاکستان اور افواج پاکستان آپ کے 22 کروڑ عوام کی طاقت کے ساتھ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہوتا، خطے کے اندر امن صرف اور صرف خواب رہے گا۔ اور آج کے دن یہ تجدید عہد کا دن ہوتے ہوئے پوری قوم ایک دفعہ پھر اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مظلوم کشمیریوں کو یک زبان، یک بیان، یک آواز ہو کے یہ پیغام دیتی ہے کہ جب تک کشمیر کی آزادی کی صبح طلوع نہیں ہوتی اور ظلم کی سیاہ رات ختم نہیں ہوتی، پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، مسلح افواج اور پاکستان کا ہر ادارہ ان مظلوم کشمیریوں کی آواز بنے گا، اور وزیر اعظم پاکستان اس آواز کو طاقت دینے کے لیے کشمیریوں کے وکیل، سفیر اور ترجمان بن کے دنیا بھر میں ان کا مقدمہ جو لڑ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے۔ اور آج کا دن قوم ایک دفعہ پھر اپنے شہیدوں اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج کے اس جیسچر کو میڈیا کے ذریعے اس انداز سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں کہ یہ اس شہید کی بیٹیاں بہنیں اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کے حوصلے، ان کا ایک عزم اور ان کا وہ پاکستان کی پاک دھرتی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اس دھرتی کے اندر اپنا پاک لہو شامل کیا، اپنے خاندان کا، اپنے بیٹے کا، تو آج ان کے حوصلے دیکھتے ہوئے، ان کا عزم دیکھتے ہوئے کہ وہ قابل فخر ماں، وہ ہماری قوم کی بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، ہم سب کو ان پہ فخر ہے۔ اور آج اس قابل فخر داستان کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اس قوم کو ایسے سپوت اور بہادر بیٹے جو ہیں وہ اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے مامور رکھے، اور ہم مل کے اس پاک دھرتی کی حفاظت کریں اور اپنی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ جی، میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور آپ ہمارا فخر ہے، اس قوم کا وہ قیمتی اثاثہ ہیں آپ، یہ فیملی جو ہے، اور انشاءاللہ آپ کی یہ لازوال قربانی جو ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی، اور پاکستان کے عوام جو ہیں اس ناقابل فراموش قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے وفاقی وزراء ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سفر جو دونوں ممالک کے درمیان کی بارش پر صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ صورتحال کیا ہے، اور یہ تعلیم کہ پاکستان جو صحافی محاذ پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان صحافی محاذ پر نہ سر جانا چاہیے، اس وقت تک دیکھیں، آج یہ سب سے پہلے میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ آج کے دن ہم اس یکجہتی کو قائم رکھیں۔ آج کا دن صرف اور صرف شہداء کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے۔ آج کا دن غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن جو ہے ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا اور پاکستان کے حق اور سچ پہ مبنی موقف کو بیان کرنے کا دن ہے، اور پاکستان کی جو قومی سلامتی، تشخص اور وقار کے دفاع کا دن ہے۔
تو لہٰذا آج کے دن ہمیں اپنی صفوں میں یہ سیاسی جو جراثیم ہیں ان کو آج کے دن تھوڑا لو پروفائل پہ رکھنا ہے. سیاست اس ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے اور آج صرف اور صرف پاکستان کی بات ہے، کشمیر کی بات ہے، سیاست کی بات اور وزراء کی بات اور باقی چیزیں آپ بھی جب چاہیں گے جس وقت مجھے حکم کریں گے میں آپ کو وہ وضاحتیں دیتی رہوں گی. آج صرف شہیدوں کی بات کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کے ساتھ جو اس مٹی کا لازوال رشتہ ہے اس کو مضبوط کریں. یہی میری میڈیا سے اپیل ہے اور انشاءاللہ ایک ذمہ دار میڈیا ہے ہمارا پاکستان کا. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ دنیا میں جس طرح ہندوستان کی سیاہ کاریوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اس کے تمام پس پردہ جو عزائم ہے اور حقیقی چہرہ جو ایک ریاستی دہشت گرد اسٹیٹ کا ہے وہ بین الاقوامی میڈیا کو آپ کے ذریعے جو فلو آف انفارمیشن جاری ہے اس کو جاری رکھیں اور اپنے شہیدوں کو آج خراج تحسین پیش کریں اور نیشنل یونٹی کو پروموٹ کریں. آج کا دن صرف اور صرف پاکستان کا دن ہے اور شہداء کا دن ہے، اس کو آگے لے کے چلیں. جو ہے جہاں ان کا جذبے خاکی تدفین کی گئی ہے وہاں پر روڈ نہیں ہے. اعلان کیا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے کہ روڈ عالمی چیز نے بھی کہا تھا کہ روڈ بنایا جائے گا، کہ وہ کب تک کام شروع؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر کسی کا اس ملک پہ حق ہے اور ملک کے خزانے پہ جس کا حق ہے وہ اس قوم کے یہ ہیرو ہیں، یہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز جان ہے جو اس ملک پہ نچھاور کر دی. تو جب سب سے پہلا حق ان کا ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. انشاءاللہ میں اس کو پرسو کروں گی اور میں خود بھی دیکھتی ہوں اور ان شہداء کا حق ہے اس دھرتی پہ اور اس کو پورا کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں. میڈم اس میں یہ تھوڑا سا سوال کے ساتھ تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ جس علاقے میں افغان شہید کا ان کو جو عقائد علاقہ ہے جہاں پہ ہم ان کو فیملی کو پہلے سب سے پہلے ہماری میڈیا کی طرف سے تزئین عنوان ہمارے تو اس علاقے کو اگر اسلام سفری شہید کے نام سے اگر منسلک کر دیا جائے تو ان کی دنیا تک ان کا ایک اچھی پرپوزل ہے، بہت اچھی پرپوزل ہے. جہاں جہاں ہمارے شہداء نے جانیں نچھاور کی ہیں اور اپنا لہو جو ہے اس پاک سرزمین میں ملایا ہے اس جگہ پہ ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس قربانی کو تا قیامت اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے اور ان کی ان لازوال وطن کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ ایک جائز بات ہے اور مناسب مطالبہ ہے اور اس کو ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ میکانزم کیا ہے اور جو بھی اس میں کاغذی قانونی کارروائی ہے وہ کر کے تو اس کو انشاءاللہ ہم منسوب کریں گے اپنے بھائی بچے کے نام، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور یہ ماں کے لیے اس سے زیادہ درد کوئی نہیں ہوتا. لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں اس ماں کو بھی اور اس بہن کو بھی اور ان بہنوں کو جنہوں نے اپنے بھائی کے سر پہ سہرے سجانے کا خواب دیکھا ہو تو پھر ان کے سامنے ایک شہید کی ایسی میت سامنے آئے اور وہ فخر سے اس کا استقبال کریں اور وہ اپنے زخم بھول جائیں اور قوم کے زخموں پہ مرہم رکھنے والے جنہوں نے اپنے لہو سے قوم کے زخموں پہ مرہم رکھا تو وہ اس سے زیادہ کے حقدار ہیں. تو یہ تو بہت چھوٹا سا عقیدت کا پھول ہوگا جو ان کی طرف جانا چاہیے اور انشاءاللہ حکومت اس پھول کو ان پہ نچھاور ضرور کرے گی. میڈم ان کے تایا بھی اسی دن اسی جگہ پر نیوی کے افسر وہ بھی شہید ہوئے تھے اسی دن اور اسی کو وہ بھی قبر میں ہوئے. دیکھیں یہ اللہ جو ایک اپنا نظام ہے اس پروردگار نے جب ہی از دی بیسٹ پلانر اور انسان کی جب وہ
لکھ رہا ہوتا ہے تقدیر، تو ہمارا ایمان کامل ہے کہ زندگی اور موت کا وقت کا تعین پروردگار کرتا ہے، اور اس عظیم ماں کی کوکھ سے ایک عظیم بیٹے کا جنم، اور پھر اس کو تیار کیا گیا اس ملک اور پاک مشن پہ قربان ہونے کے لیے، اس کی داستان اس خاندان کی جو کہ آپ نے سن لی کہ اس کے تایا بھی جو ہے شہید کے اسی جگہ اس ملک پہ نچھاور ہوئے، تو یہ ایک پروردگار کی طرف سے اعزازات ہوتے ہیں۔ کچھ دنیا اعزازات دیتی ہے، حکومتیں دیتی ہیں، معاشرہ دیتا ہے، کچھ اعزاز اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اور شہید اس ملک کے لیے اور اس دنیا کے لیے اور کاز کے لیے اور پاک مشن کے لیے اس سے بڑا اللہ کی طرف سے کوئی اور اعزاز ہو نہیں سکتا۔ تو اس اعزاز کو چونکہ آلریڈی اس فیملی کے پاس یہ اعزاز موجود تھا، اللہ نے پھر اس فیملی پہ مہربان ہو کے ایک اور اعزاز ان کو دیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کی اللہ کی آپ پہ خصوصی کرم اور نظر ہے، کیونکہ یہاں مرنا ہم سب نے ہے، موت برحق ہے، اور آپ کی وہ عزت والی موت کا جو خواب ہے، اور ایسی موت کے پروردگار سے بھی جئیں بھی عزت کے ساتھ اور مریں بھی عزت کے ساتھ، تو وہ جو عزت والی موت ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور آپ کے گھر میں چونکہ دو اللہ نے ایسے انوکھے اعزاز بخشے ہیں، تو ہمیں اس خاندان پہ فخر ہے، اور انشاءاللہ آپ کی جو جائز یہ تو قوم کی ضرورت ہے اور اس شہید کے لیے کچھ کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اور ہم اس فرض کو انشاءاللہ ادا کریں گے۔